السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے مہربانی آپ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں اور آپ سمجھے اس بات کو کہ آج ہمارا ماحول جو ہے مدرسہ میں جو بچہ پڑھتا ہے وہ بچہ کیوں آخر کچھ دن ہی پڑھ کے نکل جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پڑھائی نہیں کرتا، آخر ریجن کیا ہے؟ جو شروعات میں جوش و خروش کے ساتھ آتا ہے لیکن پھر بیچ میں ہی اس کا ارادہ ختم ہو جاتا ہے پڑھنے کا، آخر ریجن کیا ہے کہ وہ پڑھائی سے انکار کر دیتا ہے، وہ باہر چلے جاتا ہے کھٹنے کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں بھی مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آخر بچہ کیوں نکل جاتا ہے، آخر مدرسے میں کچھ دن پڑھ کے کیوں بھاگ جاتا ہے، کیوں نہیں پورا وہ مکمل کیا؟ چلو اس مدرسہ میں مکمل نہیں ہوا دوسرا مدرسہ میں کرے، لیکن اس جگہ بھی وہ نہیں کرتا، جہاں کرنا چاہیے وہاں بھی نہیں کرتا ہے، اگر وہاں نہیں تو تیسرا مدرسہ میں کریں گے، لیکن نہیں، وہ ارادہ ہی توڑ دیتا ہے پڑھنے کا۔ اس کے پیچھے سب سے بڑا ریجن کیا ہے جانتے ہو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے بڑا ریجن یہ کہ پڑھائی نہ ہونا۔ اگر آپ کسی مدرسہ میں 3 سال سے 4 سال سے گئے اور آپ اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، وہاں کے جو اساتذہ ہیں وہ پڑھا رہے ہیں، آپ ٹھیک ٹھاک چل رہے گئے، لیکن اگر اس مدرسہ سے نکلے دوسرا مدرسہ گئے، وہاں ایگزام ہوا، آپ پڑھائی نہیں کر پاتے، ایگزام میں پاس نہیں ہو پاتے گے، ایگزام اگر لیا جاتا کہ آپ فیل ہو جاتے گے، اس وجہ سے کہ آپ اس مدرسہ میں جو 2 3 سال 4 سال رہے، پڑھائی نہیں کی۔ آخر پڑھائی کیوں نہیں ہوا؟ اس کا ریجن کیا ہے؟ اساتذہ۔ بہت سارے مدرسہ گئے جس میں اساتذہ صحیح سے پڑھاتا نہیں، ڈھنگ سے نہیں پڑھاتا، بلکہ صرف موبائل میں ٹکر ٹکر کرتا رہتا ہے۔ میرا آج کا یہ ویڈیو خاص اساتذہ کے لیے ہے، آپ بچوں کی زندگی سے نہ کھیلیں، آپ بچوں کی زندگی سے نہ کھیلیں۔ یہ بچہ اگر آپ کے پاس آیا گے تو کچھ کرنے کے لیے آیا گے، علم حاصل کرنے کے لیے آیا گے، لیکن آج کے اساتذہ کیا کرتے گے؟ بچے سبق سنا رہے گے، ادھر وہ اپنا کام میں لگے ہوئے، بچہ ادھر پڑھائی کر رہا ہے، ادھر یہ اپنا کام کر رہا ہے، نہیں دیکھ رہا ہے بچہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا غلط ہوا کیا صحیح ہوا، وہ سب سے کوئی مطلب نہیں، گھنٹی کا ٹائم ہوا چلے جاؤ۔ اسی لیے وہی بچہ جب ایک ہی مدرسہ میں اس طرح پڑھتا ہے 4 سال 5 سال، تو وہی بچہ پھر جا کر کے دوسرا مدرسہ جاتا ہے پڑھنے کے لیے، تو نہیں پڑھ پاتا ہے، یعنی ڈھنگ سے ایگزام میں بیٹھتا ہے تو فیل ہو جاتا ہے، پاس نہیں ہو پاتا، اسی لیے اس کا ارادہ بدل جاتا ہے، وہ بچہ مدرسہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں غلطی کس کی ہے؟ وہ بچہ جب چھوٹا تھا، جب 7 سال 8 سال 10 سال کا تھا، اس نے جب مدرسہ میں بھرتی ہوا، وہ جب مدرسہ میں داخلہ کرایا اس ارادے سے میں پڑھوں گا، عالم بنوں گا، حافظ بنوں گا، لیکن وہ بیچ میں یہ ادھورا چھوڑ کے کیوں نکل جاتا ہے؟ وہ اساتذہ، آج کل کے اساتذہ ایسے گئے جو بچوں کو پڑھاتے ہیں گالی دے دے کر، تو بتاؤ وہ اساتذہ کیا پڑھائیں گے بچوں کو؟ بچے بغل میں بیٹھتے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو بتائیں گے نہیں، کہ پہلے گالی پھر بتائیں گے، اس طرح پڑھائی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پڑھانا گئی تو جس طرح پہلے کے علماء، پہلے کے عالم وغیرہ حافظ پڑھاتے تھے اس طرح پڑھاؤ، پہلے بھی تھے، جس طرح عالم پڑھاتے تھے وہ بچے پڑھتے تھے، اور آج کے دور میں وہی بچہ کیا سے کیا بن کے نکل گیا۔ لیکن اگر آج کا دور کا بچہ پڑھنے جاتا ہے تو وہ بچہ کا پڑھائی میں من ہی نہیں لگتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ اساتذہ ڈھنگ سے پڑھاتا نہیں ہے۔ اگر جو اساتذہ ڈھنگ سے پڑھاتا ہے اس کو بھی نکال دیتا ہے، معلوم ہے کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مدرسہ تھا، میں آپ کو یہ ریئلی سناتا ہوں، میں اپنی کہانی آپ کو ایک بات توجہ کر کے سننا، یہ میں سناتا ہوں۔ ایک مدرسہ تھا، وہاں کا ناظم جو تھا، ایک ناظم تھا، مفتی کر کے نام تھا، نام کچھ اور تھا، مفتی تھا وہ، مدرسہ میں ناظم تھا اور اساتذہ بھی تھے، لیکن وہاں کا حال معلوم ہے کیا تھا؟ جب پڑھائی کا وقت ہوتا تھا تو بچے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کرتے، میں دیکھتا تھا، افسوس کرتا تھا، میں اساتذہ کو بولتا بھی تھا کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بچہ آگے چل کے کیا یہ پڑھ پائیں گے؟ کیا یہ بچہ آگے چل کے کچھ کر پائیں گے؟ کیا یہ بچہ آگے چل کے ادارہ میں کہیں پڑھا پائیں گے؟
کیا کوئی یہ تو صرف مسجد میں کی امامت کرتے رہ جائیں گے، اور آج ہمارا مسجد کا حال دیکھتے ہوں کہ 8,000 9,000۔ میں نے کہا تو اس استاذ نے کہا کیا کرو گے بابو، اسی طرح ہوتا گئے، ہم لوگ تو مسافر ہیں، آج یہاں کل وہاں۔ تو میں نے بھی کہا ٹھیک بولے حضرت، آج ہم لوگ یہاں ہے، کل وہاں، پرسوں وہاں، آپ لوگ ہم لوگ سب کا وہی حال ہے، لیکن اس مدرسہ میں جو یہ ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے یہ مدرسہ دیکھا تھا، اس طرح پڑھائی نہیں ہو رہی تھی۔ اس میں جو پڑھائی ہوتی تھی، اس میں بچہ ٹھاسا ٹھاس بچہ تھا، اور اس مدرسے میں وہ پڑھائی ہوتی تھی کہ دیکھ کر پوچھتا تھا بچہ لوگوں کو۔ لوگ اگر کہیں جاتے تھے ہم لوگ تو پوچھتے تھے کہ بتاؤ تم کون مدرسہ سے پڑھتے، کون سا مدرسہ میں رہتے ہو، تو ہم لوگ بولتے تھے فلاں مدرسہ میں رہتے۔ لیکن آج یہی مدرسہ کو دیکھو، یہی مدرسہ میں بچہ کم نظر آ رہا کہ آخر وجہ کیا گئی؟ وجہ یہ گئی کہ اس مدرسے کا جو ناظم تھا، جو اس مدرسے کا مالک تھا، وہ مدرسہ کا مالک جو اچھا پڑھائی پڑھاتا تھا، میں نے جس حضرت سے کہا تھا اس کو بھی اسی نے نکال دیا۔ اب سوچو، اچھے پڑھانے والوں کو نکال دیتا تھا، اور جو صحیح سے نہیں پڑھاتا اور جو صحیح سے پڑھ کے نہیں آتا اس کو رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا؟ اس میں بھی ریجن یہ گئے کہ اچھا پڑھنے والا یا اچھا انسان آپ کی غلامی نہیں کرے گا، اور جو اچھا نہیں پڑھا ہوا گئے اور جو اچھا نہیں پڑھاتا کہ ادارہ میں، وہ آپ کی غلامی کرے گا، اس ڈر سے کہ آپ اس کو نکال نہ دیں، اسی ڈر سے وہ آپ کی غلامی کرتا ہے، کیونکہ میں تو اچھا سے پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ ڈر میں رہتا کہ میں صحیح سے پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں صحیح سے بچہ کو نہیں پڑھا پاتا، وہ حضرت دیکھتے ہوئے، لیکن اگر میں حضرت جو بولیں گے وہ نہیں سنوں گا، وہ ہم کو نکال دے گا۔ اس لیے وہ مدرسہ کا بچہ صحیح سے نہیں پڑھ پاتا کہ اچھے اچھے عالم کو نکال دیتا کہ مدرسہ سے، اور وہی 7,000 8,000 والا عالم کو ڈھونڈ کے رکھ دیتا ہے، اس لیے بس حاضری پرانا کی۔ اور آج کل کیا کہ دیکھیے کہ حاضری پرانا ہے، اور ناظم جو کہ اس کو تو کچھ نہیں، بس مدرسہ میں دستار بندی جو آئے بچہ کو دینا، پڑھائی درائی سے کوئی مطلب نہیں اس سے۔ ایسا ہو چکا کہ آج ماحول، آج ایسا بھی دیکھا جا رہا کہ مدرسہ کے دستار بندی کا ایک بچہ کے لیکن 10 بچوں کو دستار بندی دیتا ہے۔ یہ سب 9 بچہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ 9 بچہ اپنے گھر سے اٹھا کے لاتا ہے کیا؟ نہیں، یہ وہی بچہ کہ جس کو کچھ نہیں آتا، جہاں من ہوا تہاں سے اٹھا کے لایا، کانٹیکٹ کیا، اٹھا کے لایا، دستار بندی دے دیا، یعنی صرف اپنا نام کو بڑھانے کے لیے کہے گا ہاں فلاں جگہ یہ ناظم تھا، اچھا مدرسہ چلایا، اتنا بچہ کو دستار بندی دیا، لیکن لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے پڑھائی کیا کی، وہ جو مدرسے میں رہا کیا پڑھا، آخر وہ رہا کہ نہیں رہا یہ بھی نہیں دیکھا، پڑھائی تو دور کی بات، پہلے تو یہ نہیں دیکھا وہ بچہ مدرسہ میں تھا یا نہیں، صرف دستار بندی کے دن حاضر ہو گیا، 9 بچہ حاضر ہو گیا، ایک بچہ مدرسہ کا ملا دیا، ہاں ہو گیا جب، اور اسی میں نام کرتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا اگر آپ کے ادارے میں، اگر آپ کے بستی میں کوئی ادارہ گئی، آپ کے محلے میں کوئی مدرسہ گئی، آپ زیادہ سے زیادہ اس میں توجہ دیں۔ اگر آپ کے بستی میں کوئی مدرسہ کے اگر اس میں دستار بندی ہوتی گئی، آپ جائزہ لیں کہ یہ دستار بندی لینے والا بچہ یہ کیا میرا مدرسہ میں پڑھا ہوا ہے، یا میرا مدرسہ میں ابھی پرجنٹ پڑھتا ہے یا نہیں، پڑھتا ہے تو ہی دے، ورنہ مت دے۔ معلوم ہے کیوں نہیں دے، یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اس لیے وہ بچہ باہر سے لایا، اب وہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، کیا تھا نہیں تھا، آ گیا دے دیا، اور ایسے فری میں بھی نہیں دیتا، آج کل ناظم کا حال ہے پیسہ لیتا ہے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت ایسے، میں سب عالموں کی بات نہیں کرتا، سب ناظم کی بات نہیں کرتا، اگر آپ عالم کے، اگر آپ میری ویڈیو کو سن رکھے گے، دیکھ رکھے گے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے کہاں تک سچ کہا، کہاں تک کیا بولا۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، پیسہ لے لے کر دستار بندی دیتا ہے، ایسا بھی ہو چکا ہے آج ہمارا ماحول۔ ارے علم دیکھو، پیسہ مت دیکھو، اور یہ پیسہ کا چکر میں آج ہمارا مدرسہ بیٹھ رہا ہے، آج ہمارا مدرسہ تھپ ہو رہا ہے، یہ پیسہ کا چکر میں۔ آج کیا کرتا ہے ناظم لوگ، پڑھائی کا ٹائم میں دعا تعبیذ، پڑھائی کا ٹائم میں دعا تعبیذ، یہ کیا ہے بھائی؟ میں منع نہیں کرتا تو دعا تعبیذ کرو، کام کرو، چائے کی دکان کھول لو، جو کرنا ہے کرو، کیونکہ میں جانتا ہوں مدرسہ مسجد میں
8 سے 9,000 10,000 سے زیادہ نہیں دیتا، لیکن جو بزنس کرو، جو کرنا ہے کرو، منع نہیں، پر پڑھائی کے ٹائم میں نہیں۔ مدرسہ والوں سے کہنا چاہتا ہوں، پڑھائی کے ٹائم میں نہیں، پڑھائی کے ٹائم میں جو تجھے ٹائم ملا گے، یہ تمہارا ٹائم نہیں، یہ بچوں کا ٹائم، بچوں کا ٹائم کو کھا کر کے اپنے پیٹ کو بڑھاتے ہو، اپنے شریر کو پالتے ہو، کیا تجھے تھوڑا بھی شرم نہیں آتی کہ میں کس طرح بچوں کا ٹائم کو لے کر کے اپنے پیٹ کو پالتا ہوں، کس طرح میں بچوں کی زندگی سے کھیلتا ہوں؟ آج ہمارا ماحول اسی لیے ڈوب رکھا گیا، اسی لیے مدرسے میں بچہ پڑھنے سے انکار کر رکھا گیا، بیچ میں کہ بچہ مدرسے کو چھوڑ کر کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ پڑھائی نہیں کی، وہ صحیح سے اعدادیہ اولا پڑھے گا نہیں تو ثانیہ میں کیا بتائے گا؟ وہ صحیح سے پڑھے گا تب تو جا کے ثانیہ میں پوچھے گا، وہ بتائے گا، لیکن اس نے صحیح سے پڑھا نہیں تو آگے کیا بتائے گا؟ کچھ نہیں۔ اسی لیے اگر آپ کے بستی میں، آپ کے محلے میں کوئی مدرسہ گئے تو آپ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، عالم کے اس میں مت چھوڑے کہ ناظم کو فلاں کو ناظم بنا دیے ہیں، وہ اچھا سے دیکھے گا، ارے وہی تو سب کو جوڑ مار رکھا گے، وہی تو سب کو لے کر ڈوب رکھا گے، سارا سماج کو اور مدرسے کو لے کر کے۔ آپ اس کو بنائے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ جا کر سمے سمے پر جائزہ لے، پڑھائی کے ٹائم میں جا کر دیکھے کیا میرا مدرسہ کا بچہ پڑھتا ہے یا نہیں، میرا مدرسہ میں جو ہم اساتذہ رکھیں گے وہ کیا کر رکھے گے، اس ٹائم پڑھائی کا ٹائم ہے، وہ کیا کر رکھا گے۔ آپ جب تک جائزہ نہیں لیں گے تب تک آپ کا مدرسہ آگے نہیں بڑھے گا، تب تک آپ کے یہاں کوئی بچہ کامیاب نہیں، صرف اتنا کہ ہاں وہ مدرسہ ہے پڑھتا ہے، اتنا ہی رہے گا، کہیں بھی جائے گا اتنا ہی کہے گا، لیکن آپ کو کامیاب مدرسہ بنانا ہے۔ مدرسہ تو بہت گئے لیکن سب مدرسہ کامیاب نہیں، کیوں؟ کیونکہ سب مدرسہ میں اساتذہ پڑھانے والے ڈھنگ کے نہیں۔ اسی لیے آپ آپ کے بستی میں، سماج میں اگر کوئی مدرسہ ہے، آپ جائزہ لے، اس کو پتہ کرے کہ کیا میرا مدرسہ میں پڑھائی ہوتی ہے یا نہیں، یا میرا مدرسہ میں کس طرح اساتذہ یا بچے کس طرح رہتے ہیں، ہر چیز کا آپ، کیونکہ مدرسہ کھولنا اور چلانا اتنا آسان نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں اگر چلاتے ہیں، اسی لیے آپ جائزہ لیں اور ہر چیز کو دیکھیں کہ میرا مدرسہ میں پڑھائی ہے یا نہیں ہے، یا بچے کو دستار بندی جو دے رہا ہے کیا وہ باہر سے لا کر دے رہا ہے یا پڑھا رکھا ہے مدرسے کا بچہ ہے، یہ بھی آپ ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے صحیح بتایا، آپ ضرور اس بات کو نوٹس کریں، آپ ضرور اس بات کو سوچے سمجھے، اور آپ کے بستی میں مدرسہ ہے تو اس کا ضرور جائزہ لیں۔